اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین و خیر ناصر و معین۔ سبق نمبر 18۔ میم ساکن کی 3 حالتیں ہیں۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو دونوں کو ملا کر غنہ کے ساتھ مشدد ادا کریں گے۔ مثلا الیکم مرسلون، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے، اس کو اخفائے شفوی کہتے ہیں۔ مثلا وما ہم بمؤمنین۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ مثلا لم یلد ولم یولد، علم تر، علم یجعل۔ خلاصہ یہ ہوا کہ میم مشدد میں تو غنہ ہوتا ہی ہے۔ مثلا ثم عما۔ اسی طرح میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ ادغام شفوی حرف ادغام ایک یعنی میم، اخفاء شفوی حرف اخفاء ایک یعنی میم با، اظہار شفوی حروف اظہار یعنی 26۔ ہوم ورک: اظہار شفوی کی مثالیں تلاش کر کے گول دائرہ لگائیں۔ سبق نمبر 19۔ رموز اوقاف۔ سوال: وقف کا کیا معنی ہے؟ جی، وقف کا معنی ہے ٹھہرنا۔ وقف کی جمع اوقاف ہے۔ وقف کا معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، بریک لگانا۔ وقف کی تعریف: کلمے کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہوئے سانس لے کر ٹھہرنا۔ مثلا نستعینو سے نستعین، یعنی سانس اور آواز دونوں بند کر دیں اور کلمے کے آخری حرف کو ساکن پڑھیں۔ سوال: رموز اوقاف کا کیا مطلب ہے؟ جی، وقف کی علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ وقف کی جتنی بھی علامات ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ رموز اوقاف کہتے ہیں۔ سوال: رموز اوقاف کیا ہے؟ جواب: رموز اوقاف یہ ہے، جو یہ بتا رہے ہیں وہ یہ رموز اوقاف ہیں۔ ان میں جو ہے نا وقف کرنا چاہیے ہمیں۔ علامت وقف: نمبر 1 آیت، جسے کہتے ہیں گول علامت آیت کہتے ہیں۔ وقف لازم، میم وقف لازم، طا وقف مطلق، جیم وقف جائز، زا وقف مجوز۔ ان علامات پر وقف کر دیں۔ سین اعادہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ اعادہ یعنی دوبارہ پڑھیں، پیچھے سے دوبارہ پڑھیں۔ سوال: اعادہ کب کیا جاتا ہے؟ جواب: اوپر ذکر کی گئی علامتوں پر ٹھہریں تو اعادہ نہ کریں۔ اگر کوئی علامت نہ ہو یا لام ہو تو اعادہ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے متعلق کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔